امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط میں ایک روز باقی، امریکی صدر نے ایک اور حیران کن اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا حتمی معاہدہ پسند نہ آنے کی صورت میں ایران پر دوبارہ بمباری کا عندیہ۔ ٹرمپ نے G7 اجلاس کے موقع پر مصری صدر السیسی سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ مفاہمتی یادداشت حتمی نہیں، اگر حتمی معاہدہ مجھے پسند نہ آیا تو دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ G7 ممالک کا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔ چین کا ایران اور لبنان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے ایران کی سمندری ناکہ بندی ختم کر دی۔ ایران کے 3 آئل ٹینکرز امریکی محاصرے کو عبور کر گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے جنوبی لبنان میں کئی مقامات پر فضائی حملوں کی اطلاعات، جس پر ایران نے اعلان کیا کہ اسرائیل باز نہ آیا تو سخت جواب دیں گے۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریر روک دی۔ MQM کا بائیکاٹ، معاملے پر متحدہ میں تقسیم، کچھ ارکان ایوان میں رہے، کچھ باہر چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ سیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ ابھی بجٹ دیکھا نہیں اور ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے جبکہ پینشن میں 5% اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اپیل کل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عید الاضحیٰ سے قبل سلمان اکرم راجہ نے کیسز فکس ہونے کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات بھی کی تھی۔ چکوال فائرنگ واقعے میں ہانیہ کو کتنی گولیاں لگیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہولناک انکشافات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات ہیں۔ گولیوں کے گہرے زخموں کے باعث شدید خون بہنے سے ہانیہ کی موت واقع ہوئی۔ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ فائرنگ سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ دوسری جانب سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ مریم نواز کو کل واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا اس واقعے پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ DPO حافظ آباد کا تبادلہ خالصتاً انتظامی فیصلہ ہے۔ گیٹ لاسٹ معاملے پر IG پنجاب راؤ عبدالکریم کی جانب سے وضاحتی بیان جاری۔ سرکاری اعلامیے میں IG نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ DPO حافظ آباد کا تبادلہ کسی بیرونی دباؤ یا سیاسی محرک کا نتیجہ نہیں۔ پولیس ایڈمنسٹریشن کے اندر افسران کے تبادلے اور نئی تعیناتیاں ایک معمول کا حصہ ہیں جن کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ 50,000 روپے سے کم ماہانہ تنخواہ لینے والے افراد کو ٹیکس سے مکمل مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں پر محض 1% ٹیکس لاگو ہوگا۔ ہاؤسنگ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ یا گھر خریدنے اور بیچنے والوں کے لیے ٹیکسوں میں نمایاں کمی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر قیانی نے وفاقی بجٹ کی تفصیلات جاری کر دی۔ وزراء کے مطابق تنخواہ دار طبقہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شعبہ رہا ہے، جبکہ شوگر ملز، ریل اسٹیٹ اور بڑے تاجر ٹیکس نیٹ ورک سے باہر تھے۔ ٹیکس چوروں کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالیں گے۔ ملک بھر میں بجلی کے بل کا نیا اور آسان فارمیٹ متعارف کرا دیا گیا ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق نئے بل میں قابل ادائیگی رقم، آخری تاریخ اور یونٹس کی تفصیل نمایاں ہے۔ پرانے بل کے فارمیٹ پر صارفین کی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق بل کی تمام اہم معلومات اب زیادہ منظم اور واضح انداز میں پیش کی جائیں گی۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں کسی کی ذاتی جائیداد، گھر، دکان، پلاٹ یا جگہ 30 دن کے نوٹس پر خالی کرا کے اپنے ٹاورز مشینری لگا سکتی ہیں۔ رکاوٹ ڈالنے یا انکار کرنے پر شہریوں کو 5 کروڑ روپے تک بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کو شہریوں کی نجی املاک پر ٹاورز لگانے کے غیر معمولی اختیارات دینے کی تیاری۔ سینیٹ میں PTA ری آرگنائزیشن ترمیمی بل متعارف کرایا گیا۔ بل وزیر IT شیزا فاطمہ نے پیش کیا۔ سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی اجلاس کے دوران سینیٹر افنان اللہ، سینیٹر سعدیہ عباسی اور دیگر اراکین نے بل کی زبان اور نجی املاک کے حقوق پر گہرے سوالات اٹھائے۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور ناصر مدنی کی قانونی جنگ چھڑ گئی۔ اداکارہ نے ہتھے کی عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں فوری معافی مانگنے اور متنازع مواد ہٹانے کا الٹیمیٹم، تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی وارننگ جاری کر دی گئی، جبکہ اداکارہ مومنہ اقبال نے ہراسانی اور کردار کشی کا باعث بننے والے لوگوں کے نام اور تصاویر عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ انسٹاگرام سٹوریز میں مومنہ اقبال نے کہا کہ میں نے ان افراد کے نام اور تصاویر عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ دیگر خواتین محتاط رہ سکیں۔
کلمہ طیبہ کے احترام میں فیفا نے سعودی پرچم کے لیے الگ پروٹوکول اختیار کر لیا۔ سعودی عرب کے قومی پرچم کو فیفا ورلڈ کپ کے دوران دیگر ممالک کے جھنڈوں کی طرح میدان میں بچھانے کے بجائے خصوصی طور پر بلند مقام پر آویزاں کیا گیا، جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ سعودی قومی پرچم کی مناسبت سے حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹورنامنٹ انتظامیہ نے سعودی پرچم کو زمین پر رکھنے کے بجائے ایک مخصوص اور بلند مقام پر نصب کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی پہلی ہیٹ ٹرک میسی کے نام۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا فاتحانہ آغاز۔ ارجنٹینا نے الجزائر کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے فٹ بال پلیئر لائنل میسی نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے جرمن کھلاڑی کا 16 گولز کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ دوسری جانب ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے ہرا دیا۔ تیونس نے پہلے میچ میں شکست کے بعد کوچ کو برطرف کر دیا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو پرکشش مارات دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اے بی کیٹیگری کا کھلاڑی ٹیسٹ اور ون ڈے میچ فیس سمیت سالانہ تقریباً 8 کروڑ روپے تک کما سکے گا۔ اس کے علاوہ اسے ایک پاکستان سپر لیگ اور ایک غیر ملکی لیگ میں شرکت کی بھی اجازت ہوگی، جس کے بعد مجموعی سالانہ آمدنی 15 کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ آئی سی سی ٹورنامنٹ جیتنے پر کھلاڑیوں کو 500% اضافی میچ فیس بطور بونس دی جائے گی، جبکہ ایشین کرکٹ کونسل کے ٹورنامنٹ میں کامیابی کی صورت میں 300% اضافی بونس دیا جائے گا۔